سر عمر فاروق صاحب باہر کے UK کے ترکی کے آپ کو دکھا رہے تھے کہ یہاں آپ کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں یہ فیسلٹی ملے گی, وہاں یہ سہولتیں ملیں گی, وہاں یہ سہولتیں ملیں گی. موٹیویٹ آپ کو کر رہے تھے. اور میں کیا کہنے لگا, جدو اللہ جان رہا ہے بچے پڑھ لکھ کے اتنے جان گے, پڑھ لکھ کے جناب جی واپس آن گے. کوئی اتوں شادی کر کے آئے گا, کوئی واپس آ کے کرے گا, ماما پاپا کہیں گے بیٹا میں نے آپ کی شادی کا ارینج کر دی ہے, میں نے آپ کا ارینج میرج کر لیا ہے, تو کیا بولیں گے پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ, تم کون ہوتے غصہ مت کرنا, ڈونٹ ٹچ می لائف, میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرے. میں یہاں یونیورسٹی کے بچوں کو یہ بتانے کے لیے آیا, لاہور سے سفر کیا ہے میں نے. آج مجھے بخار بھی تھا مگر میں پھر بھی ان کو فون پہ نہیں بتایا. اور بلال یقین میرا چاند میرا مکھن میری ملائی, جنہیں میرے نال کال ملائی کہتا ہے آپ کو ریمائنڈر دلا رہا ہوں. میں نے اس کو بولا دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یاد کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا اپنا پروگرام ہے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ کس مولوی کے پاس اتنے بچے بیٹھتے ہیں. یہ نوجوان 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, میرے وقت توجہ نہ بات کر دے پہلے, حالانکہ اللہ کی قسم ہے یہ گھنٹہ کسی اور کو ہی دیتے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہ بھی ویٹنگ پہ بھی رہنا پڑے, ان کی آنکھیں سوزش میں آ جائے, پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں ویٹنگ میں ہوں. اور وقفے سے ہائے کا میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ میری نبض چل رہی ہے. اس کو مینشن کراتے ہیں کہ میں ویٹ میں ہوں. یہ سنے میرے بچوں, خدا کے لیے میں یہاں پیغام دینے آیا ہوں. یہ جتنے بچوں پہ ماں باپ نے انویسٹ کیا ہے, تم نے کس کو بولا ہے اف یو ڈونٹ مائنڈ, تم نے کس کو بولا ڈونٹ ٹچ می لائف, تم نے کس کو بولا کہ تمہیں میری عزت کرنی نہیں آتی. ماما پاپا میں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکا ہوں. آؤ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک, یو آر رائٹ, تمہاری زندگی ہے, تم رائٹ پہ ہو سکتے ہو, فیصلہ کر لیا. مگر میں جملہ بولنے لگا ہوں, تمہیں کس نے حق دیا کہ تم نے ماما پاپا کو بولا ہے تم کون ہوتے ہو؟ میں بتاؤں یہ کون ہوتا ہے؟ اے کرسی 2 فٹ دیے, اینو فٹ کہندے نہیں, اینو فٹ کہندے. ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے, ادھر تیرے 5 بھتیجے بیٹھے. عید الفطر کا دن ہے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ نبی تائیں والے اپنے بابا کا بازو پکڑتے ہیں, پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا ہے تو پڑھتے پاتے تے یتیم کھڑے نے, نظراں جھکیاں نے, اونچا نہیں بول دے. اللہ کی قسم ہے بازو بھی نہیں پکڑتے, کیونکہ ان کو پتہ یہ بازو میرے پاپا کا نہیں, یہ بازو میری ماما کا نہیں. اگر 300 دے تو پھر بھی خوش, اگر 500 دے تو پھر بھی خوش, اگر 1000 دے تو پھر بھی خوش. ان کو کیا وجہ ہے کہ وہ ڈبل نہیں مانتے, کیونکہ ان کو پتا ہے میرا بابا ضد پوری کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے. میں گجرانوالا ایک ورکشاپ میں کھڑا تھا, میں نے بولا بیٹا بات سنو جی. مدنی صاحب میں نے اس کے ہاتھ چومے, اس کے کپڑوں پہ سلوٹیں پڑی تھی, ہاتھ پہ سلوٹیں پڑی تھی. میں نے اپنے گلے لگایا, ہاتھ چومے, بلیک کلر کے کپڑے, ہاتھ بھی بلیک. میں نے دیکھا ورکشاپ کا بچہ ہے, گندا بنا ہوا ہے, گلے لگایا, چوما. میں نے یتیم خانہ بنایا ہے, اس لیے اس کو پکڑا. میں نے بولا بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے والی ہے, آؤ میں تمہیں داخل کراؤں کالج سکول میں. تمہیں کس بات نے مجبور کیا ادھر ورکشاپ میں؟ اللہ کی قسم ہے وہ بچہ کہتا مدنی صاحب آپ اتنے مشہور مولوی ہو کر میرے ہاتھ چوم رہے. میں نے بولا بیٹا میں بھی اتنا مرضی مشہور ہوں مگر میں نے چومے آپ کے ہاتھ. تم جنتی بچے ہو, کیونکہ بچے جب تک بالغ نہ ہو وہ جنتی ہوتے ہیں. آؤ میرے گلے لگو. میں نے چوما اس کا ہاتھ اور میں نے فوراً اس کو کہا میرے بیٹا میرے بچے مجھے بتا تمہیں یہ کام کرنے پہ کس نے مجبور کیا؟ پھر وہ بچہ نہیں رویا, اس کی یتیمی رو گئی. جتنے نوجوان سن رہے میں نے دیکھا ہے اب سب موشنل ہو چکے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. وہ بچے نے مجھے سکھا دیا مدنی صاحب ہمارا کام کرنے والا بابا قبروں میں جا سویا ہے. میں نے اس کو گلے لگایا. آج آپ کو کہتا ہوں اپنے گھر جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی مس یو پاپا. وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے. پاپا کو ناصر مدنی صاحب سرگودا آئے تھے, وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے. میں نے 25 سال یتیمی دیکھی ہے, مجھے پتا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی,
ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کے کالج برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کی یونیورسٹیاں برانڈ کی نہیں ہوتی، ان کی سوسائٹیاں برانڈ کی نہیں ہوتی، ان کے فلیٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کے ہاسٹل برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کے ٹورسٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کی سیریں برانڈ کی نہیں ہوتی۔ بہت یاد آتی ہے ماں، یہ تم کہتے ہو ماما پاپا تم کون ہوتے؟ 6 بجے تیرا ٹفن تیار کیا، تمہیں سکول بھیجا، ابھی تم سکول پہنچے ہو، ماما پاپا نے نا جی اپنی ڈیوٹی شروع کر دی، پاپا دکان پہ گیا، ماما برتن دھونے لگ پڑی، ابھی تم سکول سے آئے نہیں، اس نے لنچ تیار کیا، کھانا تیار کیا، تمہیں سکول سے دیکھ کر آتے، یونیفارم بدلا، کھانا کھلایا، ٹیوٹر کے پاس بھیجا یا ٹیوٹر گھر آ گیا، چلو ٹیوشن پڑھ لو، ابھی شام کا ٹائم ہے، کھانا تیار کیا ہے، پھر جناب تیرے سونے کا ٹائم، تجھے سلا دیا، تیرے بابے کے آنے کا ٹائم، ہسبینڈ کو کھانا دیا، سلا دیا ہے، پھر 8 بجے ماں نے ایسے اپنا بازو رکھا ہے، ابھی ماں نے تھوڑا سا سر رکھا ہے تو ایک بیٹے نے آواز دی، ماما دروازہ کھولو، میں باغر چوکی گیا تھا، میں سلاوالی گیا تھا، کوٹ مومن گیا تھا، چنور گیا تھا، چھوٹے سائیوال گیا تھا، میں خوشاب گیا تھا، قید آباد گیا، چلو دروازہ کھولا، خاموش میرے بچے، کہیں تمہارا پاپا نہ اٹھ جائے، تمہیں جھڑکی نہ پڑ جائے، سو جو چپ کر کے، ابھی 10 بجے اٹھے، پھر ایک بچے نے دروازہ کھڑکایا ہے، ماں نے پھر 12 بجے دروازہ کھولا ہے، پھر 3 بجے دروازہ کھولا ہے، ابھی 6 بجے پھر ٹفن کے لیے اٹھی ہیں کہ میرے بچے اسکول جانا ہے، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، 10 ملین ہوتے ہیں کروڑ میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، سرگودا میں کوئی لڑکا کھڑا ہو کر اس حال میں بتائے کہ میری ماں نے صبح اٹھ کر کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم یہ ماں باپ اپنا سکون تیرے نام کرتے ہیں، ان کو تو سکون صرف قبر میں ملتا ہوگا۔ یہ جتنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس دن کہتے ہو بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد، جب تمہیں یہ شیلڈ ملے، یہ گولڈ میڈل ملے، میں آپ کو وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ شیلڈ لے کر گھر ماں کے ٹیبل پہ رکھ رہا ہوں، ماں فوت ہو گئی ہے صبح قبر پہ جانا ہوں، باپ فوت ہو گیا صبح قبر پہ جانا ہوں، ماما پاپا یہ مجھے شیلڈ ملی ہے، یہ گولڈ میڈل ملا، یہ سلور میڈل ملا ہے، یہ مجھے جناب انعام ملا، یہ گلدستہ ملا ہے، کیوں؟ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا، بیٹا توجہ بلال صاحب پلیز، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، یہ جتنے مولوی اور پیر ہیں ان کے اوپر پھول پھینکتے ہو، جنہوں نے تمہیں آج دین بتایا ہے، جاؤ جا کر اپنی ماما پاپا پہ پھول پھینکنا، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آؤں، رب سے ملاتے ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، جب تمہاری بیگم تمہارے بچے لگ بیٹھ کر ہوٹل میں کھانا کھائیں، پیزا ہٹ پہ، گلوریا میں، ہنڈی میں، کہیں بھی جناب نازی کھانا کھائیں، تو میرے بچوں میکڈونلڈ میں، KFC میں، ساتھ ٹیبل پہ ماما پاپا کو بٹھانا، لگ برتن میں مت کھانا دینا، بیوی پوچھے بچے پوچھے what is this، یہ کیا ہے، تو اس کو بولنا تمہیں نہیں پتا یہ ماما پاپا کون ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتی، ایک برگیڈ
ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया, ये बच्चे पढ़ लिख के तुम एक लड़की हसीना की खातर कहते हो, तुम कौन होते हो? तो मेरे बच्चे, तुमने मामा पापा को बोला तुम कौन होते? आओ मैं बताऊं जिनके बारे तुमने कहा तुम कौन होते। ये सुबह 10 बजे जो तुम सोकर उठते हो और जनाब संडे वाले दिन सारा दिन सोते हो, ये तुम्हारे बाबा की नींद है। वो 6 बजे दुकान पे गया अपनी नींद कुर्बान करके। ये जो तुम्हारे व्हाइट व्हाइट से पिंक पिंक से आपके हाथ है और ये जो आपकी रुखसार है पिंक पिंक और खूबसूरत है, रेड रेड कलर नजर आता है, ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे बाबा का खून है। वो सुबह पसीने में शराब पूरे दुकान पे बैठा मजदूरी कर रहा है और तुम अपने एसी में बैठे हो, हीटर में बैठे हो। ये जितने एसी कूल एंड हीट एटी है, ये तुम्हारे बाबा का खून है। जो तुम अपने घर में बैठ कर ये कहते हो मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मुझसे ज्यादा जवानी किसके पास, मुझसे ज्यादा खूबसूरती किसके पास। कभी हेयर कलर कराते हो, कभी अपने कैचर लगाते हो, कभी अपने हुस्न के लिए अच्छे अच्छे लिबास का स्टाइल उसका डिजाइन तब्दील करते हो। ये सब कुछ तुम्हारे मामा पापा की वजह से। अगर सुबह 6 बजे तुम्हारा पापा दुकान ना खोले तो तुम्हें 6 बजे किसी की नौकरी करनी पड़ जाए। ये जो 10 बजे तक तुम सो जाते हो, संडे को सारा दिन वीकेंड में सोते हो, ये सिर्फ तुम्हारे मामा पापा का है। मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें आज एहसास दिला दूं, तुम्हारा जंजीर जोड़ दूं, ये जो जमीन सोया हुआ है उसको जगा दो कि कभी तुम एक लड़की की खातर मामा पापा को मत कहना तुम कौन होते हो। अल्लाह की कसम ये तुम्हारी माँ वही है। तुम्हारा बाबा कहता था इसको काम पे लगाओ, माँ कहती थी नहीं मैंने इसको यूनिवर्सिटी पढ़ाना है, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। अल्लाह की कसम है ये माए, इनके सामने आंख भी मत उठाया करो। ये तेरी खातर अपने हस्बैंड से झिड़कियां खा लेती है मगर तुझे तकलीफ नहीं आने देती, इसको माँ कहते हैं। आज कितने ये बच्चे इमोशनल, मैंने देखा आंखों में आंसू हैं। ये मेरी बात पे आंसू नहीं, इनका ज़मीर जाग चुका है, इनको एहसास हो गया कि हाँ मैं मामा पापा को कभी नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम है मैं कहने लगा ये फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदे। मैंने सिर्फ 10 मिनट बात और करनी है, 9 बजे तक मैं बात करूंगा। ये लफ्ज़ सुन ले, मेरे लामा सरफराज साहब बैठे हैं, नदीबातुस्सलाम साहब बैठे हैं, शिरनामी मियां सलीम साहब बैठे, जनाब मेरे भाई बिलाल यकूब साहब, तलहा अजीज साहब, उस्मान खालिद साहब, जितने चाहने ये लफ्ज़ नोट कर रहे। माँ बाप के बारे बोलते हो, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ मेरे कहने पे ईद उल फितर ईद उल अज़हा बड़ी ईद पे पापा के घर से निकल कर चचे के घर जाना है, ताए के घर जाना है, फूफे के घर जाना, मामू के घर जाना है, खालू के घर जाना है। मेरे कहने पे तजर्बा करना है। ये जो बच्चे मामा पापा को बोलते तुम कौन होते हैं, कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी की एक टांग पकड़कर बकरे के अपनी मर्जी से राम किसी दोस्त को देना, ताया बोल पड़ेगा ताई बोल पड़ेगी, चचा बोल पड़ेगा चची बोल पड़ेगी। खबरदार बच्चे रख दो, मैंने आपको आपके हिस्से का देना है, अभी गोश्त बांध लेने दो। वही बकरे की टांग अपने घर में आ जाओ और कसाई ने अभी बकरा ज़िबा किया है, एक टांग पकड़कर किसी को दे, माँ नहीं रोकेगी, बाप नहीं रोकेगा। क्यों? मैं लफ्ज़ कहांगा रोंदे वेख शरीक भी बुए ढोलें दे, बिन मावा दे कावी टुकड़े खोलें दे। अपनिया मावा वाली थां कोई नैंदा नहीं, उतले मना ते हर कोई पुतरा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी ये अपनी टाई देखो, ये अपना कोट देखो, ये अपना जूता देखो, अपने जूते का स्टाइल देखो, अपनी घड़ी देखो, अपना मोबाइल देखो, ये सारा स्टैंडर्ड किसका है? फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी राशिद साहब, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी
بھکھیاں رہ کے لوگ پتر جاندی ہے۔ میں نے خود دیکھا، میں 25 سال ہوئے یتیم ہوئے کو، میری ماں عید والے دن خود نئے نہیں ڈالتی تھی، ہمیں نئے کپڑے ڈلواتی تھی، بلکہ ہمارے شریک کہتے تھے ان کو کام پہ لگواؤ، کیوں پڑھاتی ہو اپنے بچوں کو؟ میری ماں بولتی ہوتی تھی ان کو، نہیں میرے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، میرے ساتھی بن جائیں گے، میرا بازو بن جائیں گے۔ ہماری ماں نے اتنی محنت کر کے ہمیں پڑھایا ہے۔ یہ آنسو آپ کے نہیں، وہ 25 سال کے کردار کے آنسو ہیں جو میں نے اپنی ماما کے دیکھے ہیں، جو میں نے اپنی غریبی دیکھی، یتیمی دیکھی ہے۔ میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں آپ کے نبی لفظوں پہ رو رہا ہوں۔ پاپا تم کون ہوتے ہو؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جتنے بیٹھے ہو میرے بچوں، یہ ماما پاپا پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کرایہ دار سے جا کر پوچھنا، پہلی کو کرائے کی فکر لگ جاتی ہے، 10 تاریخ تک نوٹس آ جاتا ہے کہ پیسے دو نہیں تو سامان نکالو۔ اللہ کی قسم ہے، کرایہ دار کو تھانے میں سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں اس گھر میں کرائے پہ رہ رہا ہوں۔ آج تقریر کے بعد تم نے گھر جا کر ماما پاپا کو سلوٹ کرنا ہے، آئی لائک یو پاپا، آئی مس یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا۔ وہ بچے ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے آج مجھے اس انگلش میں آ کر پیار دیا ہے؟ تم نے تو کبھی اتنا پیار، پاپا وہ مدنی صاحب بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کا مکان بنانے میں 25 سال لگ جاتے ہیں۔ میرا مکان بھی ابھی مکمل نہیں، سارے بہن بھائیوں کی ابھی شادیاں بھی مکمل نہیں۔ تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو مدنی صاحب، کیوں فٹ یہ کیوں وجہ ہے کہ ماما پاپا کو آپ دنیا میں پیار اتنا کرتے؟ اس کی وجہ ہے 25 سال میں میرا مکان مکمل نہیں ہوا، بھائیوں کی شادیاں مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جہاں بابا پہنچاتا ہے اگر خود پہنچنا پڑ جائے تو 25 سال لگ جاتے، منزل نہیں ملتی۔ اور تم بولتے ہو تم کون ہوتے ہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھٹے پرانے کپڑے تنتے ہڈوندیے، بھکھیا رہ کے لوکو پتر جوندیے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے، بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندیے۔ صبح ناشتہ ملتا ہے نا پیارا پیارا، ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیر لا لیندے، تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماوک کوئی پت دے نہ کرے جگدا نہیں۔ شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا، جد کردا رکھا قبری ڈیر لا لیندا، بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں۔ اور میں تمہیں طریقہ بتاؤں، جب تم پڑھ لکھ کے پہلی سیلری لے کر آؤ میرے بچوں، جب تم پڑھ لکھ کے پہلی سیلری لے کر آؤ، پیسے اپنے ماما پاپا کو کس طرح دینے ہیں یہ میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں آپ کے لیے آیا ہوں پریکٹیکل دکھاؤں۔ یہ میرے ہاتھ پہ پیسے ہیں، جب ماما پاپا کے سامنے تم اس طرح پیسے رکھ کر پیش کرو، وہ بولے بیٹا تم اس طرح کیوں دے رہے ہو؟ ماما پاپا مجھے پتا ہے جن ہاتھوں نے ایسے کیا ہو ان کو ایسے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آج آپ کو اس طرح دے رہا ہوں کہ آپ اوپر سے اٹھائیں تاکہ تمہیں محسوس نہ ہو ہم دینے والے آج لینے والے بن گئے۔ اللہ کی قسم ہے، جو بابا بڈھا ہوئے نوکر سارے کردا، سارا ٹبر اے ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا، وہ ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ آج کتنے بچے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا کئی اپنی وائف کو لے کر مسئلے پوچھتے ہیں، یہ بہو کا فرض نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے عظیم مولوی دیکھے پاکستان میں، جب ان کو اللہ عزت دے دے تو وہ اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں، جی بہو پہ فرض نہیں ہے وہ سسر کی خدمت کریں، بہو پہ یہ فرض ہے کہ اپنے سسر کی بنائی
32 वरियों के सूट पहने, बहू को ये अच्छा लगता है अपने ससुर की कमाई में आकर अच्छी कोठी में रहे, उसके नौकरों को अपने घर में रख कर अपनी खिदमत कराए। बहू को ये अच्छा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसको मिले, बहू को ये अच्छा लगता है कि जनाब ससुराल वालों की ज़मीन उसे मिले, उसके भी हस्बैंड को मिले। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे मसाइल बयान करने वालों से, ऐसे मसाइल पूछने वालों से कि बहू पे कोई फर्ज नहीं, ससुर की खिदमत करना, ससुर की इज्जत करना और घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझना। तो यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, आप पढ़े लिखे, सर्च करना आपने। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने घर में आए, अपने बच्चे के घर में आए, सुने इस्लामी जमीयत तलबा के चन्नों और सरगोदा के शहीनों, ये तुम मत ऐसे मसाइल पूछना लोगों से कि क्या बहू पे फर्ज है सास ससुर की खिदमत करना, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस्लाम तो यहाँ तक दावत देता है कि तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर कोई लाचार है तो तुमने उसका काम भी अपने हाथ से करना है। जब सदीक अकबर किसी का पानी भरने के लिए उसके घर जा सकते हैं, उसका झाड़ू देने के लिए घर जा सकते हैं, बताओ तुम अपनी सास और ससुर की खिदमत करना भी मेहनत समझती है? और ये जो लड़के जानो मुझसे काम नहीं होता, सवेरे उठ के मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता, ते बंदा पूछे तू बीमा करा के शीशे च लाउनी है? मार्चो नु कहा भी तू मेरी मां ने 20 साल पकाया ते मेरे प्यो ने कमाया, हुन मैं कमा के लियावांगा, तू पका के खवाना है। अल्लाह की कसम है, ये माँ बाप कितनी देर जिंदा रहते हैं? जब बच्चे की शादी होती है उसके बाद कोई 10 साल बाद फौत हो जाता है, 5 साल बाद फौत हो जाता है, कोई 6 साल बाद, कोई 20 साल बाद। मुझे बताओ, जब मरने के बाद मौलवियों की खिदमतें करते हो, जी हमारा मामा पापा मरा है, आपको हम मटन खिलाएं, मुर्गा खिलाएं, दुआ करें उनको बख्शें। चलिया मौलवियों के ढिड ਵੱਡੇ हो गए ने तेरे प्यो बख्शाउंदियां, ते जे तू इन्ना माँ प्यो नू खुआया हुंदा तू वली हो जाना सी। जिंदगी में तुम अपने मामा पापा को खिलाते नहीं, जिंदगी में उनकी फ्रिज में खाना नहीं रखते, जिंदगी में तुम अपनी बेगम को कहते हो तुम पे फर्ज नहीं है सस ससुर की इज्जत करना। अच्छे, तो ये इतनी बड़ी कोठी में आकर बैठ गई है, इस पे कहां से लिखा फर्ज है? इस शरीयत तुम अपनी बनाई में लाकर उसको बिठाओ। ये तो मामा पापा की कमाई है, उन्होंने अपना पेट काट कर तुम्हें सरगोदा की बड़ी सोसाइटी में एक मकान बना कर दिया और तुमने कहा कि इसको पानी भी नहीं तुमने पकड़ाना, तुम पे फर्ज नहीं है। मैं दलील देने लगा हूं, ये बात सुने। औरत को 8वां हिस्सा इसीलिए मिला है कि उस घर की विरासत से कि वो घर की इज्जत है, बहू है। बताओ, जब रिश्ता रिश्ते से जुड़ जाए तो रिश्ते की खिदमत करना रिश्ते के अंदर फराइज में शामिल हो जाता है। तो अब रिश्ता जुड़ा है तो उसको विरासत मिली है ना। मैं इस पे बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने 9 बजे का कहा था, 2 मिनट ऊपर हो गए। वो भी जो मेहमान लेट आए, मैंने कहा चलो झूंगा इन्होंने भी दे दईए, कोई 2-4 मिनट गला करिए, मेरे चन्न आए ने, अल्लाह इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैंने आगे भी प्रोग्राम पे जाना है, इन्होंने कोई डिसाइड किया हुआ है। आखिरी बात सुन ले बच्चों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब घर में आए, ये जो नौजवान है ना, इनके लिए ये मसला ज़रूरी है, क्योंकि ये जानू को काम नहीं करने देते, फिर वो बर्गर बन जादियां ने, फिर आती ये हेल्दी हो गई है। उनको काम कराएं, बीवी को काम कराएं। सैयदा फातिमा तो ज़ारा जब घर का काम करती थी, तो तुम कैसे हो कह सकते हो कि हमारी बीवी काम ना करे? आज सुन ले ये बात, बड़ी में बात कीमती करने। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में जब बाबा इब्राहिम आए तो उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, तो बहू ने बोला कौन? मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? मनंता आप कौन है? तो कहने लगे आना इब्राहिम, मैं इब्राहिम हूँ, इस्माइल का बाप हूँ। तो उन्होंने क्या कहा आगे से? ना बैठाया, ना खाना पूछा, ना पानी पूछा, और कहा क्या कि किस इस्माइल की बात करते हो? मेरे घर जो इस्माइल है वो तो 3-3 माह 6-6 माह घर ही नहीं आता। तो कहने लगे कि वो तो घर नहीं आता, बड़ी देर कर दी बेरबां, आते आते अब तो बदली जा रहा है, तुम आगे हो, मैं तो अब जाने लगा, मेरा चांद लेट आया है, लव यू। ऐ गुलदस्ता थोड़ा पीछे कर यार, जरा चांदना 2 मिनट गला कर इधर कर दो, फिर जो खुशबू नहीं आती है घटा खाना पूरी की है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जेडे मुंडे कहते हैं जी बहू पे फर्ज नहीं है, ऐ वह ताड़ा कड़ाका करना जिवें हुकूमत ने गरीबां दा कढ़िया है ना। जरा सुन लो,
اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا، جو میرا خاوند ہے، وہ گھر میں 6 ماہ آتا ہی نہیں، 3 ماہ شکار پہ رہتا ہے. تو کہنے لگے گھر میں کھانا پینے کا نظام، کہتی غریبی عام ہے، پریشانیاں. رج کے پنڈی کیتی انہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. قرآن کہتا ہے. اچھا بھی یہ میں نے کوٹ پہنا ہے سردی روکنے کے لیے، اگر نہ روکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ میں نے سوٹ پہنا جسم ڈانپنے کے لیے، اگر یہ جسم نہ ڈانپے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پارٹی پینٹ پا لیے نا تو یہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہیں جسم نو ڈانپیا ہی نہیں. اچھا کئی منڈیاں نے 2-3 جگہ تو سراخ کیتے ہوندے نے، قسمے گوڈیاں تے میل جمی ہوندی ہے، ارے 6-6 مہینے نہاندے ہی نہیں گئے تو اتوں پارٹیاں پینٹاں پا لیں. میں اپنے بچوں سے کہوں گا، علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھنا کہ یہ گھٹنے سے اوپر اگر آپ کی قمیض شلوار پھٹی ہو نا تو نماز نہیں ہوتی، آپ کے سطر نظر آتے ہیں. تو ہن اسی میں ایک منڈے نو کہہ بیٹھا بھی یار تو اے جڑا پٹھاں دے اوتے سراخ ہے یہ کس واسطے رکھیا ہے؟ کہندا جی بھائی بیٹھے ہوئی دے وچ گلاس ٹانگ لیدا ہے تے ٹیبل بھی نہیں رکھنا پیندا. گلاس کیسی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کیسی ایجاد نکالی انہوں نے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا خدا کے لیے آپ یہ میری آخری بات کو اپنے دل میں گھر کرانا کہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کی خدمت مت چھوڑنا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ وہ گھر میں گئے چلے جاتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، کھانا نہیں ہوتا، تو فوراً لباس کا مطلب ختم ہو گیا. اس نے اپنے خاوند کی عزت کو چھپایا نہیں ہے. لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈانپنا، مگر اس نے ڈانپا ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. پتہ کیا کہا؟ سنیں یہ جو لڑکے بیٹھے یہ کہتے ہیں نا بہو پہ فرض نہیں ہے، کہا جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ گھر بڑا خوبصورت ہے، اس کی دہلیز اچھی نہیں، جب میں آؤں تو یہ بدلی ہو. اس کا مطلب ہے اگر بہو سسر کی عزت نہ کرے، بہو خاوند کی عزت نہ کرے، بہو سسر کو آتے بٹھائے نہ، کھانا نہ کھلائے، تو ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، رسول کا ہر لفظ شریعت ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہماری شریعت دین ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا جو بہو اپنے سسر کی عزت نہ کرے وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ابھی آپ کو